اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب الاولاد باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، ہم نے اس بات کو بارہا سن چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا، نمازیں ہم پر فرض کی، روزہ ہم پر فرض کیا، مال کے جمع ہونے پر ہم پر زکوٰۃ واجب کیا، فرض کیا۔ پھر انسان جب اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائے، صاحب استطاعت ہو، تو اس پر حج کو بھی فرض قرار دیا گیا۔ تو غرض کے یہ سارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں قبول کیا جانا چاہیے۔ اس وقت قبول ہوں گے جس وقت ہمارے دل میں یہ نیت ہو کہ خدا اس کا رسول راضی ہو جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ ہمارے نماز کی محتاج ہے، نہ ہمارے سجدوں کی محتاج ہے، نہ ہمارے روزوں کی محتاج ہے، نہ ہمارے زکوٰۃ و حج کی محتاج ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ محتاج وہ ہوتا ہے جو کسی خاتون اسلام کے شکم سے جنم لے، وہ محتاج ہوتا ہے۔ خدا کی ذات یکتا ہے، اللہ رب العزت کی وہ ذات کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، مگر ساری تخلیق اسی کی ہے۔ تو یہ ساری تخلیق اسی کی، یہ اس کی قدرت کا تماشا ہے۔ تو آج ہم اتنا سننے کے باوجود بھی دین اسلام سے دور، اللہ کے گھر سے دور، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں درس دیا اپنے کلام عقیر قرآن پاک کے ذریعے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، باوجود اس کے ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے، سب ہوں کا کام یہی تھا کہ وہ خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچا دیتے، خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچا دیتے۔ اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سردار الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، آپ کا بھی یہی کام رہا۔ لیکن
کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین کی امتیں اگر راہ راست سے ہٹ جائیں تو ان کے لیے کل بروز محشر ایک ذریعہ، ایک بہانہ ہوگا بچنے کا، ایک بہانہ ضرور ہوگا ان کے پاس بچنے کا۔ مگر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے دن بال برابر بھی ایک لمحہ نہیں ملے گا بچنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر اسماعیل علیہ السلام آئے۔ غرض کے ایک کے بعد انبیاء رسول آتے رہے، جیسے جیسے نبوت اور رسالت بدلتی رہی، نبی بدلتے رہے، قانون بدلتا رہا، قانون بدلتا رہا۔ جیسے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے سگے بھائی بہن کے درمیان ازدواجی زندگی یعنی نکاح جائز تھا۔ کیوں؟ اس لڑکے کے لیے کوئی لڑکی تھی نہیں، نہ لڑکی کے لیے کوئی لڑکا تھا، تو نسل آگے بڑھانا ہے تو اس وقت جائز تھا، شریعت آدم میں وہ کام جائز تھا، آج شریعت محمدی میں حرام ہے۔ تو ایک نبی کے بعد جب نبی آتے رہے، قانون بدلتا رہا، کتاب بدلتی رہی، آئین تبدیل ہوتا رہا، تو ان قوموں کے لیے دشواری ہوتی تھی کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو قانون تھا، جب نوح علیہ السلام آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے قانون کو ہٹانا، پھر نوح علیہ السلام کے قانون کو فالو کرنا، یہ عادت ہے۔ اس پرانی عادت کو چھوڑ کر نوح علیہ السلام کے قانون کو فالو کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس وقت کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں، جتنے گناہ ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے ایک معافی کا ذریعہ ہے، کیونکہ انسان عادی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین کے بعد نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی، اس وقت آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ لوگوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر چکا ہوں، اور جتنے غلط رسم و رواج تھے سب کو میں نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم وہی شراب خوری، زناکاری، جوا، قتل و غارت گری، جی محتاجوں کا حق مارنا، بھائی بہن کی حق تلفی کرنا، ماں باپ کی حق تلفی کرنا، زندگی میں ان کی خدمت نہ کرنا، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں تو ان کی قبور پر فاتحہ کے لیے بھی نہ جانا، یہ سب کیا ہے بتائیے؟ اب کہاں سے آپ کو معافی ہو سکتی ہے؟ یہ بات اور ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے میں ستار العیوب ہوں، میں غفار الذنوب ہوں، لیکن کن کے لیے؟ ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے، ہر کس و ناکس کے لیے نہیں، ان کے لیے اللہ ستار العیوب ہے، اللہ ان کے لیے غفار الذنوب ہے، جس کی زندگی اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتی رہے، لیکن بسا اوقات نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے، کبھی نوجوانی کے خون کی گرماہٹ کی وجہ سے، کبھی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، اگر اس نے گناہ کبیرہ کر لیا ہے، اس کے لیے اللہ معاف کرے گا، کیونکہ ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے گزری، ساری زندگی دین اسلام پر گزری، لیکن وقتاً فوقتاً کبھی ایسے گناہ اسے سرزد ہوئے، اگرچہ کہ وہ گناہ کبیرہ بھی ہو تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو روز شراب پیتے رہیں گے، روز زنا کرتے رہیں گے، دن بھر میں ہزاروں جھوٹ ہم بولیں، جی حرام ہم کھائیں، سود ہم کھائیں، بھائی بہنوں کی حق تلفی ہم کریں، اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت کے بل بوتے مظلوم پر اور ظلم ڈھائیں، علم دیا ہے تو اپنے علم پر اتراتے ہوئے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو نیچا دکھائیں،
غرض کہ اللہ کی جو جو نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہیں اس پر اتراتے ہوئے جن کے پاس وہ خدا کی نعمتیں نہیں ہیں اس کو نیچا دکھانا، یہ ہماری زندگی کا شیوا بنا ہے۔ تو بتائیے خدا تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ یہ بھی تو سوچنا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا، یہ تو آپ یاد رکھ لیے، بیٹھ گئے نماز پڑھنا چھوڑ دیے، روزہ رکھنا چھوڑ دیے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیے، بس سوچ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ارے بھائی، اللہ یہ بھی فرمایا جب میں نے میرے بندے کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اس کا رزق بھی پیدا کر دیا ہوں۔ جب میں نے میرے بندے کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اس کا رزق بھی پیدا کیا ہوں۔ اب بیٹھ جاؤ، بغیر کمائے بیٹھو، بغیر نوکری کے گھر میں بیٹھ جاؤ، کتنے دن برداشت کریں گے ماں باپ؟ کتنے دن برداشت کریں گے بھائی بہن؟ کتنے دن برداشت کرے گی بیوی بچے؟ بیٹھ جاؤ، اللہ رزق کا وعدہ کیا ہے۔ جس طرح معافی کا وعدہ لے کر بڑے زام سے کہتے کہ اللہ معاف کرے گا، ہم نماز نہیں پڑھتے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ ارے خاک، اللہ کب معاف کرے گا؟ جس کی زندگی اسلام پر بسر ہو، جس کی زندگی اللہ کے انعام یافتگان بندوں کے راستے پر چلتی رہے، کبھی خدا نخواستہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے شیطان کے وسوسے میں آ کر کوئی گناہ اگر سرزد ہوتا ہے تب اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے گا۔ جو عادی ہوگا اس کو معاف نہیں ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت جب نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، یہ اہل سنت والجماعت کا پلیٹ فارم وہی ہے، یہ اہل سنت والجماعت اسی کو کہتے ہیں جو صرف خدا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ والوں کے دامن کو پکڑنے سے خدا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ حقیقت ہے، یہ کوئی بناوٹ ہی نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر قرآن ڈائریکٹ کیوں نازل نہیں ہوا میرے نبی پر؟ اللہ قادر مطلق ہے اس بات پر۔ صرف ہر عقیدہ، ہر مکتب فکر کی بات نہیں، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے کلچر ہیں، سب یہی کہیں گے جو کچھ کرے گا وہ خدا کرے گا۔ خدا قادر مطلق ہے، ہر کوئی اپنی زبان میں اپنی عبادت کے الفاظ میں کہے گا۔ تو پھر جب قادر مطلق ہے، انبیاء کو کیوں بھیجا؟ ندا دینا تھا، آواز لگانا تھا۔ پھر انبیاء کو بھیجنے کے بعد اپنے کام فرشتوں میں بانٹ دیا۔ جبرائیل کو حکم دیا گیا، جبرائیل آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا پیغام میرے انبیاء تک پہنچانا۔ میکائیل کو حکم دیا کہ میکائیل تمہارا کام ہے کہ جس وقت میں حکم دوں بارش برسانا، میرے بندوں کو روزی دینا۔ جی اسرائیل کو حکم دیا، اے اسرائیل اپنے ہتھیلی لاؤ جس میں ساری کنکریاں، روایت ہے کاڑیاں، جس طریقے سے بھی ساری دنیا آپ کی ہتھیلی میں رکھ دی، جس وقت میں حکم دوں گا بس اتنے نکالنا، نیچے ڈال دینا، سب کی روح قبض ہو جائے۔ ملک الموت بنا دیا اسرائیل کو۔ پھر اسرافیل سے کہا کہ اسرافیل کھڑے ہو جاؤ، اپنے دونوں ہاتھ دراز کرو، ایک ہاتھ میں ایک سور، ایک ہاتھ میں ایک سور دے دیا۔ کہا جب میں پہلا حکم دوں تو دائیں ہاتھ کا سور پھونک دینا جس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر دوسرا سور پھونکنے کا جب حکم دوں گا تب پھونکنا جس سے قیامت جو برپا ہوئی تھی، جو جس حالت میں مرا تھا دوبارہ زندہ ہونا تو اسی حالت میں اٹھے گا، اسی حالت میں اٹھے گا۔ اللہ اکبر! نہیں معلوم قیامت کب ہے ایمان والوں، اس لیے بارہا کہا جاتا ہے اعمال صالحہ کی کوشش کرو۔ تو اللہ رب العزت قادر مطلق ہوتے ہوئے اپنے کام فرشتوں کے درمیان بانٹ دیا، انبیاء کو بھیجا۔ پھر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ کی امت ببرکت میں صحابہ کو پیدا فرمایا، تابعین کو پیدا فرمایا، تبع تابعین کو پیدا فرمایا، مفسرین، محدثین، فقہا کو پیدا فرمایا۔ پھر ائمہ اربعہ جنہیں فقہی مجتہدین بھی کہا جاتا ہے، پھر اولیاء اللہ کی جماعت۔ یہ سب مراحل کیوں طے کیے گئے؟ اسی لیے
تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ مولا مجھے معلوم نہیں تھا. کوئی کہے گا تو پھر سورہ رحمان کی وہ آیت کو بار بار جو ریپیٹ کیا گیا سورہ رحمان میں، فرشتہ پوچھے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتا تو نے تیری ماں سے جھوٹ کہا، تو نے تیرے باپ سے جھوٹ کہا، تو نے تیرے استاد سے جھوٹ کہا، تو نے تیرے شیخ سے جھوٹ کہا، غرض کے جس سے بھی جھوٹ کہا ہے، لیکن یہاں جھٹلا نہیں سکتا. کیوں؟ جس بات سے تو جھٹلانے کا دعویٰ کرے گا وہ چیز تیرے سامنے ہوگی، وہ چیزیں سامنے ہوگی. خدا کی قدرت کاملہ سے جس طریقے سے آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، بیٹھے ہیں، میں پکار رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو یہ کل بروز محشر یوں سمجھ لیں کہ اگر میں اس جگہ اگر انتقال کر جاؤں یا ہم میں سے کوئی اللہ کے گھر میں مر جائے، میدان محشر میں جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اسی حالت میں اٹھیں گے. یہ خدا کا کہنا ہے، کسی اور مفتی کا نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے لوگوں اعمال صالحہ کی عادت ڈالو. دنیا کی زناکاری، شراب خوری، یہ دنیا کی جھوٹی شہرت، یہ دنیا کی جھوٹی عزت، یہ دنیا کی بلڈنگ، دھن دولت جمع کرنے کے پیچھے اپنی زندگی کو نہ گنواؤ، کیونکہ فانی ہیں. یہ کب تک کام دیں گے؟ اس وقت تک جب تک تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہیں. جب تک ہاتھ پیر سلامت ہیں، جسم سلامت ہے، صحت مند ہیں. ارے بیمار پڑ جاؤ، بستر مرض پر آؤ. آج کا معاشرہ اگر ہم دیکھیں، جب باپ بستر مرض پر آ جاتا ہے بیٹے کراہیت کرنے لگ جاتے ہیں. جس باپ نے ساری زندگی اپنی اولاد کی لکھائی پڑھائی کے پیچھے اپنے آپ کو صرف کیا، جس باپ نے اپنی اولاد کو کھلا پلا کر چھوٹے سے بڑا کیا، لیکن وہ باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب مریض ہو جاتا ہے، بستر علالت پر پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی طہارت وغیرہ اسی مقام پر ہوتی ہے، تو ہماری صلب سے پیدا ہونے والی اولاد ہم سے نفرت کرنے لگتی ہے. سوچو اس وقت کیا کرو گے؟ پھر یہ دولت، یہ دھن، یہ زیور، یہ بلڈنگ کس کام کی؟ یہ اولاد کو تم نے جو قابل بنایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، کس کام کی؟ تو اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. ان اعمال کو اختیار کرو جو تمہیں دنیا میں عزت دے. ان اعمال کو اختیار کرو جو تمہارے سکرات کے وقت کلمہ پڑھانے کے لیے تمہارے پاس آئے. ان اعمال کو اختیار کرو جو تمہاری اندھیری قبر کو روشن و منور کرے. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کو حکم ہے کہ اہل قبور کی زیارت کے لیے جایا کرو. کیوں؟ ہم ٹھاٹ باٹ کر، سج دھج کر اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلا کرتے ہیں. تو اہل سنت جماعت کے عقیدے کے مطابق قبرستان جانے کا حکم اس لیے دیا گیا، کہنے والے کوئی خبر پجاری کا فتویٰ دیتے ہیں، کوئی کچھ دیتے ہیں، لیکن اس کی لاجک کو سمجھنا چاہیے. تو بتلایا گیا تم یہ سج دھج کر پھرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. ارے زمین کہتی ہے اے اللہ کے بندے اکڑ کر چل رہا ہے، جتنا اکڑنا ہے اکڑ. جس دن تو اس دنیا سے اکھڑ کر میری آغوش میں آئے گا اس وقت میں بتاتی ہوں میرے اندر کتنی طاقت ہے، اس وقت میں بتاؤں گی. زمین بھی یہی کہتی ہے. تو قبرستان جانے کا حکم کیوں؟ اس لیے کہ جب قبرستان کو جاؤ، ایک کم سے کم آخری صورت کتنا بھی پتھر کا دل کسی کا بھی ہو، لیکن ایک منٹ کے لیے اس کا دل تو یہ کہتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی یہیں آنا ہے، ایک دن تو آنا ہے، 100 سال بعد صحیح آنا ہے. اس وقت کیا کرو گے؟ یہی سوچ اور فکر کے لیے تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اہل قبور کی زیارت کے لیے جاؤ، فاتحہ پڑھو. آج ہم اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں گے تو کل ہماری یہ معصوم نسلیں، یہ ہماری اولاد ہمیں بھی
فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کرے گی اور ہماری مغفرت کے لیے دعا کرے گی۔ اگر ہم اعمال چھوڑ دیں، آج ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بچے کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگ اسمارٹ فون اس طرح استعمال نہیں کر سکتے جو آج بچے کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر اسلام سے ہم دور ہوتے چلے جائیں تو بتاؤ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی لیے تو بتلایا گیا کہ تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں ہم جھٹلائیں گے بچ جائیں گے، لیکن میدان محشر میں نہیں بچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے یہ ہاتھ آج ہماری پکڑ میں ہے، ہم جیسے چاہے اس کو استعمال کریں۔ کسی کے سر پر دست شفقت بھی کر سکتے ہیں، کسی کے منہ پر تماچا بھی مار سکتے ہیں۔ زبان ہے آج ہماری پکڑ میں ہے، چاہے تو ہم اس سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وہ بندگان خدا، اور مجھ جیسے گناہگار گالی گلوچ، فلمی گانے، فلاں فلاں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا قیامت کے دن زبان پر زبان ہوگی، ہاتھ پر زبان ہوگی، پیر پر زبان ہوگی، کان پر زبان ہوگی، غرض کے جسم کے جتنے حصے تم استعمال کر کے اپنی دنیاوی زندگی عیش و آرام کی گزارتے ہو، دین اسلام سے دور رہ کر ان ساری چیزوں کو بحکم خداوندی زبان حال دے دی جائے گی۔ جس جس بات پر ہم جھوٹ کہنا چاہیں گے، جب یہ حصے اٹھ کر جواب دیں گے مولا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے تو یہ تلوار سے کسی کی گردن مارنے کے لیے ہم کو استعمال کیا تھا، اس نے تو اس ہاتھ سے کسی کے منہ پر کسی کے گال پر تماچا مارنے کے لیے ہم کو استعمال کیا تھا، اس نے تو کسی کے دل دکھانے کے لیے زبان سے غلط الفاظ کا استعمال ہمیں کیا تھا۔ اس وقت کہاں جاؤ گے؟ کس جگہ چھپو گے؟ کس کو جھٹلاؤ گے؟ کیوں؟ ابھی تک کہا جاتا تھا کرامن کاتبین لکھا کرتے ہیں، نامہ اعمال کرامن کاتبین لکھا کرتے ہیں، دونوں شولڈرز پر فرشتے ہیں جو تمہاری اچھائی اور برائی لکھ رہے ہیں۔ ابھی تک ہمیں پلے نہیں پڑا، ہم یہی سوچتے ہیں، بس بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا۔ نہیں بھائی، ہر ایک کو معافی نہیں ہے، ہر کسی کو اگر معافی ہوتی تو مثال پھر وہی دیتا ہوں۔ آپ 50,000 روپے کا سیل فون استعمال کر رہے ہیں، آپ کا بچہ ہے، آپ ہی کے سلب سے پیدا ہوا، اس بچے نے آپ کے فون کو پھوڑ دیا تو آپ برداشت کرتے؟ گرا دیا، اس کا ٹیمپر گلاس چلا گیا، کور خراب ہوا، بیٹری خراب ہوئی، دنیا کا اس کو مار پیٹ دیتے، جبکہ مارنے سے فون واپس نہیں آتا، فون ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب فون پھوڑ دے تو اس وقت کیا کرو گے؟ تم تو اس کی جان لے لو گے۔ ارے جتنی محنت سے تم نے اس کو پیدا کیا، جتنی محنت سے پالا پوسا بڑا کیا، کیا خواہشات تم نے اس کے لیے رکھے؟ ایک 50,000 روپے کا فون اگر وہ پھوڑ دے تو تمہارا دل گوارا نہیں کرتا، تم خاموش نہیں رہتے، تو پھر وہ خدائے رب العالمین کیسے برداشت کر رہا ہوگا ہمارے گناہوں کو؟ سوچیے، ہم دن بھر میں کتنی جھوٹ بولتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنی چغلیاں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کتنی برائیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، آل اولاد کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، رشتہ داروں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، پڑوسیوں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے۔ جی یہ ساری چیزیں کہاں؟ پھر سونے پر سہاگا اگر دیکھا جائے تو نمازوں سے دور۔ اب یہ باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں طنز ہوتا ہے۔ وقت ہو رہا ہے جماعت کا، پلٹ کر دیکھیے آدھی مسجد کے لوگ بھی نہیں، مشکل سے 3 سے 4 صف کے لوگ نکلتے ہیں، بچے بڑے ملا کر۔ یہ ہمارا ماحول ہے۔ تو ہم مسلمان جب اللہ کے گھر میں آنا گوارا نہیں کرتے تو پھر مرنے کے بعد جب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا حساب و کتاب کے لیے، جہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس وقت کہاں سے تم چہرہ اٹھا کر کھڑے ہوگے؟ اس وقت کیا عالم ہوتا ہوگا؟ سوچئے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نماز کو آتے ہیں، چاہے جمعہ ہو، عیدین ہو یا 5 گانا نماز ہو، بالکل اخیر وقت میں جماعت کھڑے ہونے کے ٹائم پر آتے ہیں، پھر طہارت وضو کر کے آنے تک جماعت ختم ہو جاتی ہے۔ اب کوئی حکومت کی جانب سے اعلان ہو جائے 10,000 روپے مل رہے ہیں،
کل صبح 10 بجے سے 10,000 روپے دیے جائیں گے تو آج رات 10 بجے سے لائن لگ جاتی ہے. آج صبح 10 بجے سے رات 10 بجے سے لائن لگ جاتی ہے 12 گھنٹے پہلے سے. یہ ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے. بخدا کسی پر طنز مقصد نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو ٹیکو. دنیا میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے. دنیا میں کوئی کسی کا پالنے والا نہیں ہے. سب ذرائع ہیں. وہ خدا کی ذات ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے. کس کے ذریعے دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. اس کی بارگاہ میں تم اپنے ماتھے کو ٹیکو, مانگو اسی سے, مگر اس کے انعام یافتگان بندے کے وسیلے سے جاؤ. انعام یافتگان بندوں کے وسیلوں سے جاؤ. وسیلہ در وسیلہ جائیں گے تو خدا انعام ہی نہیں دے گا, خدا کا قرب بھی عطا ہوگا, خدا کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا. آج اولیاء اکرام اپنے مزارات میں ہیں, لیکن جو ہجوم ہوتا ہے, ازدحام ہوتا ہے, وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیا تھا. دنیا کا عیش و آرام انہوں نے چھوڑ دیا, دنیا کی لذت انہوں نے چھوڑ دی, دنیا کی عزت انہوں نے چھوڑ دی. چاہتے اگر اولیاء اس زمین پر کوئی حکمران نہیں ہوتا سوائے اولیاء اللہ کے. یہ میں نے کہہ رہا ہوں. نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندوستان کا بادشاہ بنا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا, وقتاً فوقتاً اولیاء اکرام کو بھیجا. پھر عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے اللہ نے کئی اپنے مخصوص بندوں کو پیدا کیا. پھر ایک اور شخصیت ہمارے درمیان حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ, وہی مدینہ منورہ سے حکم کے مطابق نبی کے آئے, جامع کو قائم کیا. کہ سب کیوں ہوا؟ ہم کو سدھرنے کے لیے. اس کے بعد بھی اگر ہم اپنی زندگیوں کو نہیں سدھاریں گے تو پھر خدا را ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا. امید اس وقت کریں گے جب ہم 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جائیں. آج ہمارا یہ حال ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیاں اگر دیکھیں, جسے میلاد کا موقع آتا ہے, اعتراضات ہوتے ہیں, کمنٹس ہوتے ہیں نا, صحابہ نبی کی میلاد منایا تھا کیا, صحابہ نے جلوس نکالا تھا, جو بھی اعتراضات ہوتے ہیں. صحابہ کے لیے کیا حکم تھا معلوم؟ جب نماز کو جاتے تو نماز سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا نبی نے. صحابہ جب نماز کے لیے نکلتے اپنے گھروں سے تو نبی نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا. اگر ہمیں بھی ہر نماز کے لیے صدقہ کرنے کا حکم اگر دیا جاتا تو سوچئے کوئی مسلمان بھی باقی رہتا؟ اللہ اکبر. نہ آپ کو صدقہ کرنا ہے, نہ آپ کو کوئی پیدل چل کر دور دور جانا ہے. الحمدللہ آج تو یہ حال ہے, گلی گلی مسجد ہے, گلی گلی میں مسجد ہے. ہم یہاں کا یہاں مسجد کے بازو رہ کر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے نوازے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم پر کیسے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو سدھارنے سنوارنے کی کوشش کیجئے. جب تک اس دنیا میں ہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے. جزاکم اللہ خیرا جزا, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.